ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو معرفت اور اس کا استحضار ہے، اس کا نقد فائدہ اور فوراً فائدہ ہمیں جو میسر آئے گا، جیسے اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پہچاننے سے ہمیں فوراً جو چیز ملے گی وہ فخر ملے گا، اعزاز ملے گا۔ ایک بھائی دوسرے کا بھائی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی ہے، ایک کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ میرے والد ہیں، ایک اور کہتا ہے وہ میرا ہمسایہ ہے، تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی پورے ملک میں ٹاپ کرتا ہے، ایجوکیشن میں پورے ملک کا ریکارڈ بناتا ہے، تو اس وقت وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ ہمسایہ ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک ہمسایہ ایسی حیثیت والا ہو تو پھر وہ بہانے سے بھی بتلا رہے ہوتے ہیں، بس جی وہ ہمارا ہمسایہ ہے تو بس جی بس۔ بھائی کے لیے، والد اولاد کے لیے، اور اولاد جب مقام اور مرتبہ اور اس حیثیت پہ پہنچ جاتی ہے تو ماں اور باپ میں بھی آپس میں تھوڑی سی چپکلس سی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے یہ میرا پتر ہے، میرا بیٹا، باپ کہتا ہے نہیں میرا پتر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کا جو مقام ہے یہ میرا بیٹا ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب سامنے آئے گی تو میں اور آپ دل اور جان سے کہیں گے ہمارے نبی ہیں، میرے نبی ہیں۔ فخر ہے مجھے کہ اتنے پیارے اور اتنے باہمت اور اتنے شجاعت والے اور اتنی حکمت عملی والے، اتنی باریک بینی والے جناب میرے نبی ہیں۔ وہ نسبت فخر میں بدل جائے گی، وہ نسبت فخر میں بدل جائے گی اور بدلتی چلی جائے گی۔ ایک اور پوزیشن پھر بات شروع کرتا ہوں۔ ایک اور پوزیشن جو سمجھ میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ نے احادیث میں پڑھا، علماء سے سنا، صحابہ عام حالات میں بات پہ جب بات ہوتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر پل میں یہی ہوتا ہے۔ تو یقین جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ آج بھی دل لگی اور زندگی کو پورا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، تو میں اور آپ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب بھی آئے گے تو ہم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہمارا دل فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ پڑھے گا۔ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم ابھی کچھ سیکھیں گے، کچھ پہلو سیکھیں گے۔ آج کی یہ دو نشستوں میں تقریباً کوئی 4 محاضرے مختلف ہوں گے، مختلف جو آپ کو یہاں ادارۃ العلم کے تحت جو یہ چیز دی جا رہی ہے یہ سالوں کی وہ گھنٹوں میں آپ کو ملتی ہے۔ یعنی یوں آپ بغیر مبالغے کے جب آپ گفتگو ہماری مکمل ہوگی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ 2 نشستیں تقریباً 1 مہینے کے محاضرات کے برابر جا کے نکلیں گی۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی کچھ نشست ہماری
انتظامی امور کی ہے، کچھ تعلیمی امور کی ہے کہ سیرت کورس عوام الناس میں پڑھنا پڑھانا کیسے، پھر نفس سیرت کیا چیز ہے، سیرت طیبہ کو کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، پھر اس میں فقہ السیرہ کیا ہے، پھر اس میں ترتیب نزولی کیا ہے کہ نزولی ترتیب کے ساتھ ہم سیرت طیبہ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں، پھر عشاء کے بعد اسالیب ہیں کہ سیرت نگاری جو ہوئی ہے وہ کن کن اسالیب کے اوپر ہوئی ہے، اور ایسے ہی کتب سیرت جو اب تک لکھی جا چکی ہیں وہ کن کن مزاجوں کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، اگرچہ وہ چیزیں تھوڑی سی اوپر کی ضرور ہوں گی لیکن یہ ہے کہ فائدہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، کم از کم اتنا تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ بھی علمی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم کسی مسجد میں پڑھاتے ہیں، کسی محلے میں پڑھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے، انتظامی امور اس کے کیا ہونے چاہیے، اور ایسے ہی اس کے تعلیمی امور کیا ہونے چاہیے، اور ایسے ہی کہ اس سیرت کو ہم کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں۔ اب اگر ان تعلیمی امور کے اوپر، انتظامی امور کے اوپر آپ کو شروع ہو جائیں تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی اللہ کی عظمت کو بولا جائے، اللہ کی کبریائی کو بولا جائے، اللہ کی عظمت کو بولا جائے، اللہ کی کبریائی کو بولا جائے، لیکن اللہ کی کبریائی بول نہیں رہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی عظمت کا لفظ نہ بولیں لیکن اللہ کو بولنا شروع کر دیں، اللہ کو بولنا شروع کر دیں۔ ایسے ہی سارے محاضرے میں یہ ابتدا میں بھی سیرت کی اہمیت ہے، سیرت کی اہمیت ہے، سیرت کو یوں کریں، اگر سیرت براہ راست آئی نہیں ہے تو اس کا بھی فائدہ اس درجے کا نہیں ہوگا، تو کیونکہ آپ کا پہلا ہی محاضرہ ہے اس سال کا اور پھر سیرت طیبہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو پھر جو ہمارے ترتیب سے محاضرہ چلتا ہے اس کو میں ترتیب توڑ کے نفس سیرت کے اوپر بات کر کے پھر اس کے انتظامی امور کہ مینجمنٹ کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کی تعلیمی امور کہ ہم اس کا مطالعہ کیسے کریں گے وہ سیکنڈ پہ لے جاتے ہیں تاکہ برکت اور بابرکت چیز ہو جائے۔ لیکن تعلیمی امور اور جو یار اس کو دیکھیں مجھے باندھو نہیں بھائی، چلو اچھا تعلیمی امور اور ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا، آپ ایسے بیٹھے ہیں، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ ایسے بیٹھے ہیں، ڈیبو پہ بیٹھے ہیں، سیٹ بیلٹ لگا ہوا ہے، فلم چل رہی ہے، چلو جی ایسا نہیں چلنا، ایسا نہیں چلنا، یہ بازو اب سیدھے ہو گئے ہیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جیسے میں آپ کو عرض کرنے لگا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں یا یوں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں یا یوں بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ جل جلالہ نے قرآن جیسا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی پوری مماثلت قرآن والی ہے۔ اچھا یوں تعبیر تو بالکل کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین اسلام ہے، عین شریعت ہے، عین دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن یہ ہے کہ اس زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن الناطق اور قرآن خود قرآن الصامت ہے، خاموش قرآن ہے اور چلتا پھرتا قرآن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مماثلت اور تاثیر وہ اللہ جل جلالہ نے قرآن جیسی کیسی بنائی۔ ایک یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی معجزہ ہے۔ اچھا معجزے کی مختلف پہلو ہیں، معجزے کی مختلف پہلو ہیں، اب قرآن کریم معجزہ کس پہلو سے ہے، مختلف پہلو۔ ایک مثال دیتا ہوں سیرت کی بھی قرآن کی، ایسے بولتا جاتا ہوں کہ قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے، اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ پہلے کہتے ہیں کہ بھئی 14 چیپٹر آپ کو پہلے پڑھنے ہوں گے تو 15واں چیپٹر آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا۔ اگر آپ کی مسجد میں درس قرآن ہو یا آپ کی مسجد میں محلے کی ممبر پہ امام صاحب بیان دے رہے ہوں، 15واں پارہ ترجمہ وہ پڑھا رہے ہوں تو 15واں پارہ ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا بھائی، کچھ یوں کر رہے ہیں، آسانی سے آئے گا، کہیں سے بھی اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں، آرام سے سمجھ آئے گا۔ آپ کو 14 پارے آپ نے اگر نہیں پڑھے، جو بات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہو رہی ہے، معراج کی بات ہو رہی ہے، سارے سمجھیں گے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے 14 پارے سمجھو
تو پھر آپ کو 15واں پارہ سمجھ میں آئے گا۔ اچھا اس کی ایک اور کھلی مثال دے دیتا ہوں۔ کھلی مثال یہ ہے کہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا ہے، یا یہ ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کا دور ہے، آسٹریلیا سے امریکہ سے کچھ دوست ہیں، فرینڈ میرے بنے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 5-7 منٹ کو کوئی ایک صفحہ بھیجو قرآن کا، میں ٹیسٹ تو کروں، وہ مجھے کہتے رہتے ہو کہ بھئی ریسرچ کرو، قرآن پڑھو، مجھے کوئی ایک صفحہ بھیجو، مجھے کوئی ایک صفحہ بھیجو، میں جس کو قرآن مجید کو پڑھ لوں۔ تو آپ میں سے بہت سارے ایسے میں خود گھوم جائیں گے، مولانا کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، کون سا صفحہ ایک دینا ہے، اور اس کے ایمان اور کفر میں وہ انقلاب برپا کر دے۔ آپ آنکھیں بند کریں، قرآن کو کہیں سے کھولیں، کوئی سے صفحہ بھیج دیں، ہر صفحہ اپنے اندر پورے قرآن کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کہیں سے کسی آیت کو آپ جب تعبیر قرآن آ رہی ہوتی، کسی آیت کو آپ پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم اپنا پورا پیغام اور پورا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے۔ اب آ جائیں سیرت پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعلان نبوت سے پہلے یہ بعد کا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک لمحہ آپ بیان کرتے ہیں تو وہ بھی پوری سیرت کو لیے ہوئے، پوری سیرت اس میں بیان ہو جاتی ہے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کو معجزہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی معجزہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو سیرت کو بھی اللہ جل جلالہ نے آسان بنایا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو لا ریب فیہ بنایا، تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی لا ریب فیہ بنایا، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور سیرت کو بھی اسی طرح اللہ جل جلالہ نے آسان ہی بنایا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کرتے ہیں کہ بھی آسان کس پہلو سے ہے، تو آپ کے سامنے ابھی ہی میں ایک خاکہ پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کو انشاءاللہ ابھی ہی یاد کر لینا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر انتظامی امور اور دوسری چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 3 حصے ہیں، ہر تین کے پھر 3 حصے ہیں، تو یہ 9 عنوان بن جاتے ہیں، 9 عنوان بن جاتے ہیں۔ ان 9 عنوان کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور اسی کے اوپر ہی سیرت طیبہ کی مکمل زندگی آتی ہے۔ 40 سال، 13 سال اور 10 سال۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے ہے، اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں، 10 سال مدینہ المنورہ میں۔ جو 40 سال ہے اس کے 3، اور جو 13 سال ہے اس کے 3، اور جو 10 سال ہے اس کے 3۔ جو 40 سال ہیں، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک، اور ایسے جو 13 سال ہے، 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ، اور جو مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ، 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، 6 سے 8 صلح اور خطوط کے سال، 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے سال۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 9 عنوانات ہیں۔ اس کو چاہیں تو 5 منٹ میں بیان کر لیں، اور چاہیں تو 500 سال میں بیان کریں، اور چاہیں وہی کیفیت جو قرآن کریم میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو سیرت میں بھی سارا کچھ یہی پایا جاتا ہے۔ تو سیرت میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9 عنوانات ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر تعلیمی امور کے اوپر آتے ہیں۔ آپ لکھنا چاہیں تو جو جتنا لکھ لیا ہے اتنا لکھ لیں، اور کاپیز آپ رکھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرف بھی آپ نہ دیکھیں، اس طرف بھی آپ نہ ہی دیکھیں۔ اب سیرت طیبہ کے 3 عنوان ہیں، 40، 13 اور 10۔ کتنے ہیں؟ 40، 13 اور کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ جی، جو 40 سال ہیں، 1 سے 12، 12 سے 25، 25 سے 40، 1 سے 1
1 سے 1 سے جو 13 سال ہے 1 سے 3 3 سے 10 10 سے 13 1 سے 1 سے 1 سے 1 سے اب ان دونوں کو ملا لیں تو 40 سال اور 13 سال 1 سے 12 جی دوبارہ سے 1 سے جی جی پھر 1 سے ٹھیک ہو گیا. کوئی ساتھی تو مسکرا رہے ہیں اپنے آپ کے اوپر. اتنی مشکل سے صرفناف سے نکلے تھے اور بڑی مشکل سے خامسہ تک پہنچے تھے اور بڑی مشکل سے بچ بچا کے جمعرات انجوائے کرنے کے لیے نکلے تھے. آگے آئیں تو پھر وہی درود شریف پڑھ لیں. مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ. مدینہ میں جائیں تو درود شریف پڑھنا ہوتا ہے نا. مدینہ میں پہنچیں تو درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے. 1 سے 6 6 سے 8 8 سے 10 1 سے 1 سے 1 سے 1 سے جزاکم اللہ خیرہ. اب جب واپس آتے ہیں کہ 1 سے 12 کا کیا نام ہے, 12 سے 25 کا کیا نام ہے, 25 سے 40 کا کیا نام ہے, 1 سے 3 کا کیا نام ہے, 3 سے 10 کا کیا نام ہے, 10 سے 13 کا کیا نام ہے, 1 سے 6 کا کیا نام ہے, 6 سے 8 کا کیا نام ہے, 8 سے 10 کا کیا نام ہے, 1 سے 12 کا نام ہے بچپن مبارک, 12 سے 25 کا نام ہے نوجوانی مبارک اور 25 سے 40 کا نام ہے جوانی مبارک. بچپن مبارک, نوجوانی مبارک, جوانی مبارک. کیا ہے جی؟ بچپن مبارک, بچپن مبارک, بچپن مبارک, بچپن مبارک, بچپن مبارک. 1 سے 12 کا کیا نام ہے, 12 سے 25, 25 سے 40 جوانی مبارک. پھر 13 سال 1 سے آگے 10 سے جزاکم اللہ. 1 سے 3 کا نام ہے خاموش دعوت و تبلیغ, 3 سے 10 کا نام ہے اعلانیہ دعوت و تبلیغ, 10 سے 13 کا نام ہے بیرون دعوت و تبلیغ. خاموش, اعلانیہ, بیرون. خاموش, 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 خاموش. 1 سے 3 کا نام, 3 سے 10 ٹھیک ہے, 10 سے 13 ٹھیک ہو گیا. اگر پیچھے چلے جائیں 1 سے 12 کا کیا نام ہے, 12 سے 25, 25 سے 40, 1 سے 3, 3 سے 10, 10 سے 13 مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ. تو مدینہ المنورہ پہنچ کے کیا پڑھتے ہیں, تو پھر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 1 سے 6, 6 سے 8 سے 10. 1 سے 6 کا نام ہے مشکلات اور استحکام ریاست کے سال. مشکلات اور استحکام ریاست. 6 سے 8 صلح اور خطوط. چھٹے سال میں صلح حدیبیہ, اس سے اگلا سال خطوط. 6 سے 8 صلح اور خطوط. 8 سے 10 فتوحات اور وفود. 8 سے 10 فتوحات اور وفود. 1 سے 6 جی 6 سے 8, 8 سے 10, 1 سے 6, 6 سے 8, 8 سے 10 فتوحات اور وفود. 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست, 6 سے 8 صلح اور خطوط, 8 سے 10 فتوحات اور وفود. 1 سے 6, 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 6 سے 8 صلح اور خطوط. 6 سے 8, 6 سے 8, 6 سے 8
8 سے 10 فتوحات اور وفود، 8 سے 10 8 سے 10 8 سے 10 8 سے 10 جزاکم اللہ خیرن۔ مدنی زندگی، کیونکہ آپ بھی بھول رہے تھے، مدنی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یاد کرنا مشکل۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جتنے مسکرائے ہیں ان تمام کو استاد محترم سے اچھے والی کٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ، جتنے مسکرائے ہیں نا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی ایسا کچھ ہے۔ اچھا اگر یاد ہو جائے تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو تفسیر میں اس کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں۔ تفسیر میں ترجمہ استاد جو پڑھاتے ہیں، مدنی صورت ترجمہ آسان نہیں ہے۔ اچھا یاد بھی ہو جائے، ترجمہ بھی ہو جائے، سمجھ بھی آ جائے تو عمل آسان کام نہیں ہے۔ مدنی صورتیں احکام سارے مدینۃ المنورہ میں، احکام 7.5 پارے، 525 یا 535 آیات ہیں احکام کی، بہت مشکل، سمجھنا مشکل۔ تو یہ مدینۃ المنورہ کی حیات طیبہ۔ تو اب آپ ایک تو اس طرف دیکھ لیں، آگے آپ کی نیت کروا کے پھر آپ نے یہ والی چیزیں آگے پڑھانی کیسے ہیں، یہ اب گراؤنڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ پھر آپ کو انشاءاللہ علاج کرنا اور پٹی کرنا اور پتہ نہ چلنے دینا اور تشکیل کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ 1 سے 12 سال، جی نہیں اتنا تو ہی چلتا ہے۔ چھوڑیں تو ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے جی۔ 1 سے 12 سال بچپن مبارک، تو 1 سے 12 سال کی یہ تفصیل آ گئی۔ 12 سے 25 یہ تفصیل آ گئی، اور 25 سے 40 یہ تفصیل آ گئی۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال خاموش دعوت و تبلیغ، یہ تفصیل آ گئی۔ 3 سے خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ۔ مدینۃ المنورہ 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست، 6 سے 8 اور 8 سے 10 فتوحات اور وفود۔ تو اس میں اگر آپ ایک کام کر لیں، اگلے ہفتے تک اپنا مولانا خبیب عامر صاحب کو دکھائیں، اپنے اساتذہ کو دکھائیں، آپ اپنی یہی ڈائریز اس میں سے 9 صفحے لے لیں، 9 ورقے لے لیں اور کچھ لے لیں، اوپر لکھیں 1 سے 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جو کتاب آپ کی لائبریری میں میسر ہے وہاں سے کاپی کریں، یہاں پیسٹ کریں، وہاں سے نقل کریں، یہاں سے اصل کریں، پورا بیان ہی اس میں سے جتنے واقعات لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اور حاصل مطالعہ لکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کیا ہوگا کہ آپ سیرت نگار بن جائیں گے، آپ کی سیرت کے اوپر ایک کتاب آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کہیں کہ سارے لکھیں گے بھائی؟ سارے لکھیں گے انشاءاللہ، سارے لکھیں گے۔ 9 صفحے لکھ لیں بھائی، 9 صفحے لکھ لیں۔ جب لکھنا شروع کریں گے تو سیرت موضوع ہے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی شان ہے، آج بھی جو معیار کامیابی ہے نا، معیار کامیابی باؤنڈری ہے کہ سارے آپ یہ چیزیں پوری کر لو، اللہ کے ہاں کامیاب ہو، دنیا میں نہیں، دنیا کے معیار اور ہیں۔ اللہ کے ہاں کامیابی کے جو معیار آج بھی ہیں وہ اللہ جل جلالہ نے کسی کی جاگیر نہیں بنائے، آج بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ صبر کسی کی جاگیر ہو، ہم کہیں میں بے صبرہ ہوں، ایک مافیا صبر پہ بیٹھا ہوا ہے مجھے صبر نہیں کرنے دیتا، ایک مافیا شکر پہ ہے مجھے شکر نہیں کرنا دیتا، ایک مافیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ہے مجھے محبت نہیں کرنے دیتا۔ یعنی جو چیزیں معیار کامیابی ہیں آج بھی علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ غریب کا بچہ دیہات سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے کہیں سے اٹھ کے آتا ہے، اور تب بھی ایسا تھا کہ غلام، بہت سارے محدثین غلام ہیں، غلاموں کی اولاد ہیں، اور علوم میں وہ امام بنے ہیں۔ تو تب بھی علم کسی کی جاگیر نہیں تھا، آج بھی علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کی جاگیر ہے۔ تو سارے لکھیں گے نا انشاءاللہ؟ لکھیں گے۔
اب آ جاتے ہیں، یہ کرنے کے بعد اس کی تفصیل ہے، تفصیل میں اب فقہ السیرہ ہے کہ ہر ایک کی ایک تو واقعاتی سیرہ ہے، پھر فقہ السیرہ ہے، پھر ان واقعات کے ساتھ قرآن کو کیسے تطبیق کر سکتے ہیں، وہ مستقل لمبے لمبے موضوعات ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ 9 عنوان ہم نے سیکھ لیے ہیں، بیس نورانی قاعدہ ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے، اس کو آپ بعد میں لکھ بھی لیجئے گا، اپنے ساتھیوں میں سے دوستوں میں سے یہ 9 عنوان کسی نہ کسی کو سنوا بھی دیجئے گا، آخر میں پھر تشکیل کریں گے۔ اس پہ آپ کو ملے گا کیا، اس کی سلائڈ چینج کیجیے گا، انتظامی امور دوسری۔ اچھا، آپ کو اس پہ ملے گا، مطلب 9 عنوان آپ نے یاد کیے، آپ نے جا کے اپنے کلاس کے کسی ایک دوست کو سکھا دیے، اس نے آگے سکھائے ہیں یا نہ سکھائے، آپ نے سکھا دیے، اپنا کام کر لیا، آپ کو اس پہ کچھ انعام تو ملنا چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے ہیں، وہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا، تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے، تو جب یہ سیرت آپ پڑھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھائیں گے، اس پہ بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہوں گے، کیا ملنا چاہیے اس پہ؟ جی، مواد ملنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سواد ملنا چاہیے، ثواب ملنا چاہیے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کے آپ نے کورسز لیے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ نے ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی اور شخصیت نہیں بنائی، نہ شب، نہ ذل، نہ عکس، نہ شب، کسی چیز کوئی مشابہت نہیں ہے، تمثیل شیطان خواب میں بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ذات، کوئی ایک نمونہ تک اللہ جل جلالہ نے نہیں بنایا۔ ایک بات اتنی سمجھ آ گئی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھا، ایک درخت مل گیا، آپ نے الحمدللہ پڑھا، آپ کو ایک ثواب مل گیا، آپ نے وہ اوابین کی نماز پڑھی، آپ کو ایک محل مل گیا۔ جب کہتے ہیں یہ محل کیوں ملا، کہ یہ محل اس وجہ سے ملا، اس کا بدلہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کو درخت کیوں ملا، درخت یہ سبحان اللہ کا بدلہ ہے۔ تو کسی نہ کسی پوزیشن میں یہ بدلہ اور یہ سبحان اللہ آپس میں مشابہت کھا رہے ہیں، آپس میں مشابہت ہے، ان کی میچنگ ہے، ان کی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جیسے ذات الرسول کو جیسی ذات نہیں بنائی، ایسے ان کے اوپر جو ثواب ملنا ہے، کہیں اس میں شائبہ اور شبیہ نہ آئے، وہ ثواب بھی نہیں بنایا، ذات بھی نہیں بنائی، اس ذات کے اوپر جو ملنا انعام ہے، ثواب ہے، وہ ثواب بھی نہیں بنایا۔ ہمیں تو ثواب چاہیے، اللہ نے تو نہیں بنایا، ہمیں تو ثواب چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے ثواب ملے گا، پھر اس پہ کیا ملے گا، اس پہ خود رسول اللہ ملتے ہیں۔ ذات الرسول کا جو ثواب ہے عین الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سارے یہ 9 عنوان آپ ساری زندگی پڑھیں بھی پھر بھی یہی ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود لکھیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے احباب کو، دوسرے تیسرے کو انشاءاللہ یہ یاد بھی کروائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، یہ واقعاتی زندگی ہے پہلو، پھر عملی پہلو سے بھی ہیں، وہ بھی ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے انتظامات کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی کچھ درجات سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ خامسہ ثالثہ دور حدیث میں کتنے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جی؟ اور مشکوت شریف سے کتنے ہیں؟ مشکوت شریف، مشکوت شریف کا پتہ ہے کون سی کتاب ہوتی ہے جی؟ مشکات تو وہ نہیں ہوتا، آپ کو نظر نہیں آتا جی؟ جی بتائیں، یہ پرانے جو ہیں وہ آنسر ہیں، میرے پرانے لطیفے انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، میرے پاس نیا ہے نہیں جی۔ مشکوت شریف، جی آپ بتائیں آپ کیا کریں؟ مشکات شریف کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی۔ وہ ممتحن صاحب نے امتحان لیا نا، طالب علم نے، محتمم صاحب نے کہا کہ ممتحن صاحب کو جاؤ کتاب لو، بھئی کون سی کتاب کا امتحان دینا ہے؟ کہتے استاد جی وہ میں نے نا مشکوت شریف کا دینا ہے۔ اس نے دیکھا اچھا مشکوت شریف پہنچ گیا ہے، کہتے کتاب کھولو، اس کو دیکھا کہتے کتاب الزکوت پڑھو کتاب الزکوت، مشکوت سے پھر کتاب الزکوت۔ تو مشکات سے کون کون سے ہیں؟
سادسہ ماشاء اللہ، خامسہ، خامسہ کے تو خامسہ بھی نہیں ہے، رابعہ ٹھیک ہے، ثالثہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا اب اس کے بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انتظامی امور کے 3 حصے ہیں۔ کوئی بھی کورس شروع کرتے ہیں تو کورس شروع کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، درمیان میں کیا کرنا ہے، آخر میں کیا کرنا ہے، اور ان تمام کا مجموعہ ایک مثال سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اب ہماری مکمل نہیں بھی ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا نچوڑ کیا تھا، اس کا نچوڑ کیا تھا۔ ایک بابا جی بیمار ہوتے ہیں اور اس کو پکڑ کے جو ہے نا 1122 والوں کے ساتھ لے جاتے ہیں، 2 بندے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، سے سہارے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے سامنے جا کے بٹھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یوں کر کے دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بابا جی کا سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا جی پھر جو ہے نا خود سے بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا تھا، مجھے یہ ہوا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد بابا جی وہیں سے خود چل کے آتے ہیں۔ اب جو دھکے سے اور سہارے سے کھلایا پلایا جا رہا تھا اب ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ دوائی لے کے آؤ، ابھی تک دوائی نہیں لے کے آئی۔ اس تمام پروسیجر میں ابھی تک نہ ٹیکا لگا، نہ دوائی کھائی، نہ کچھ ہوا۔ بابا جان کو جو 2 بندے اٹھا کے لے کے گئے تھے اب اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پھر انہوں نے آرڈر چلانا شروع کر دیا کہ اے لے کے آؤ، انہوں سیدھا کرو، یہ کرو۔ ایسا واقعات اور ایسا کچھ آپ کے سامنے کبھی زندگی میں آیا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ریئل زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوائی، ابھی دوائی کھائی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کی ڈیلنگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یوں ہی بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں ہویا بابا جی، کچھ نہیں ہویا، ایویں منڈے لے آیا تھا، کچھ نہیں ہویا، اور وہ پھر سیدھا ہو گیا۔ اچھا جی اس کو کیا ہوا؟ وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ بتانا، تو چپ ہو جا، دسو جی چاچا جی تسی آپ ہی دسو جی، مجھے یہ ہوا تھا، یہ ہوا۔ کہتے کچھ نہیں ہوا، بس آپ نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ویسے ہی آپ چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوا، بس آپ تھوڑا سا ان کو جی یخنی کھلا دیں، سوپ وغیرہ پلا دیں، دوائی کی کوئی ضرورت، کوئی لوڑ نہیں ہے، لیکن ویسے لکھ دیتا ہوں اگر کھانا چاہیں تو۔ اب جناب بابا جی کو جو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے خود سے ڈیلنگ کر کے جا رہی ہیں، وہ خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جی میں ٹھیک ہوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ خود بھی بعض اوقات چلے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے پتہ نہیں یہاں سے جو ہے نا وہ دل کی تکلیف ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سیریز زیادہ کھا لی تھی، معدے کی تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب بتا دیتے کچھ نہیں ہوا، بس جو ہے نا وہ آپ تھوڑی سی اور کھا لیں۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اب ڈاکٹر کا جو موضوع ہے وہ جسم ہے، اور وہ اس میں ماہر اگر ہے، دوسرے ڈاکٹر کی اس طرح مثال دے کے پھر، کیونکہ پورا جب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے پھر ہم جزیات میں نہیں کلیات پہ آتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کے اوپر کلیات والی بات ہے، تفصیل میں تو 1.5 گھنٹہ چاہیے، وہ اس کے بعد والی جو وہ علمی چیزیں کلیات، اس میں یہ ہے کہ دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ہلکے پھلکے سے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھی ایک اسپیشلسٹ آیا ہے، بیرون سے پڑھ کے آیا ہے، میں تھوڑا اپنی آنکھیں چیک کروا لوں، دانت چیک کروا لوں، ویسے ٹھیک تو ہوں لیکن فٹ تو ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ میں تھوڑا سا چیک کروا لوں۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یوں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو گل نہیں کرنی، وہ دروازہ کھولتا ہے، دوسرا کہتے وہ اپنا لگا ہوا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹھا ہے، جی بولنے، جی میں دیکھ لیتا ہوں، اس نے یوں دیکھنا ہے، ادھر سے چیٹ جی پی ٹی سے بتانا کہ اس کو یہ کچھ ہوا ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی بتاتے ہیں، تو آپ اگر صحیح ہوتے ہیں تو بیمار ہو کے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ یہی مثال یہ ممبر کی ہے، مصلی کی ہے، میری اور اپنی ہے۔ روحانی بیمار ہمارے پاس آتے ہیں، ہم امام صاحب ہیں، ہم مدرس ہیں، مدرس کی حیثیت سے تو طالب علم میرے پاس آتے ہیں، امام کی حیثیت سے ہوں تو محلے کے نمازی میرے پاس آتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا رویہ اور انداز اور ڈیلنگ کیا ہے، یہ وہی ہے بعین ہی جو ڈاکٹر والی۔ دکھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو دین کے قریب کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنا رویہ دکھاتے ہیں، اور سنتے پڑے بغیر خاموشی سے پچھلی گلی چلے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کو ادب و سلیقہ سکھاتے ہیں کہ تمیز نہیں ہے، اس ٹائم میں حضرت جو ہے نا وہ مصروف ہیں، اور اس ٹائم میں یہ ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حیثیات۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جب دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہم طالب علم ہیں، ابھی ہم طالب علم ہیں، اور ابھی ہمیں سٹار نہیں لگے، وہ والے سٹار جو لگ جاتے ہیں، اس سے پہلے ہی ہم نیت کریں کہ ہم داعیانہ مزاج کے ساتھ رہیں گے، داعیانہ مزاج کے ساتھ
جنت والی زندگی ہے، جنت والی زندگی. جو سٹارز ہیں وہ رہتے ہی ہیں. ایک والد ہے، وہ اگر اپنے بیٹے کے ساتھ دوست بن کے رہتا ہے، کیا شریعت کی روح سے یا ویسے اخلاقی طور پر بھی وہ اس کا اپنے بیٹے کا دوست بن جاتا ہے؟ بیٹے کا دوست بنتا ہے؟ نہیں. وہ تو والد ہے، لیکن رویہ دوستوں والا ہے. رویہ اس کی وہ حیثیت ختم نہیں ہوتی. میں مفتی، عالم، حضرت، سارا کچھ، وہ حیثیت رہے گی. اننی من المسلمین کے ساتھ وہ حیثیت پھر بھی رہتی. اگر والد خود کہے کہ میں بس والد ہوں، پھر جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، یہ باپ کا بیٹا نہیں بنے گا، باپ کا باپ بنے گا، باپ کا باپ بنے گا. اب ان جزیات کی طرف کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں. مجموعی طور پر میں نے آپ کو ساری جو نشست ہے اس کا سارا نچوڑ بتا دیا کہ ہم نے میدان میں کس طرح سے کام کرنا ہے. کورس پڑھانے سے پہلے یہ ہے کہ دعا کرنا، نوافل پڑھنا، مناسب صدقہ دینا، انفرادی ملاقاتوں سے کلاس بنانا، اشتہار اور فلیکس وغیرہ اویزاں کرنا. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ سبب اختیار کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے. عمل میں کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں. اور عمل میں کمال کیا ہے؟ عمل میں کمال یہ ہے کہ کمال کا وضو ہو، کمال کی نماز ہو، اور پورے کے پورے اطمینان کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے ہوں. عمل کرنا ہے، کمال درجے کے کرنا ہے، اعلیٰ درجے کے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسری جب چیز آتی ہے سبب، تو سبب جب اختیار کرنا ہے تو اس کو بھی اعلیٰ درجے کا کرنا ہے. پھر ماڑا فلیکس نہ ہو، پھر برانڈنگ پوری ہو. ویڈیو بننی ہے تو نہ بناؤ، بننی ہے تو پھر چنگی. عمل، جب عمل کمال درجے کا ہے تو سبب بھی کمال درجے کا ہے بھائی. جب عمل کمال درجے کا ہے تو سبب بھی کمال درجے کا. تو اس میں ہماری برانڈنگ ہے اور ہمارے جو چیزیں اس میں آ رہی ہیں وہ بھی کمال درجے کی ہوں گی. تو پھر دونوں ہی مطلوب ہیں، کمال فی العمل بھی ہے، کمال فی السبب بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا، اسی طرح کورس پڑھانے سے پہلے افتتاحی سبق ہے، اختتامی سبق ہے. مسجد میں اعلان کریں، دعوت نامے وغیرہ دیں، مناسب وقت کا ہو، تشہیر ہو، داخلہ فارم ہو، نمازیوں کا واٹس ایپ بنائیں، ہفتہ وار حاضری کا ایام ہو، افتتاحی تقریب کا اہتمام ہو. یہ کورس سے پہلے، پڑھانے سے پہلے کی چیزیں. اچھا، اس میں جو آپ کو چیزیں یہ ساری مل رہی ہیں، اس سے کورس پڑھانے سے پہلے ہیں. اس کا مجموعہ یہ ہے کہ آپ منظم ہوں. اگلے بندے کو پتہ ہو کہ اتنے دن سبق ہونا ہے، اتنے بجے ہونا ہے اور اتنی دیر کا ہونا ہے، اور یہ آپ مکمل طور پر منظم ہو. اور آپ کے اشتہار میں، آپ کی دعوت میں پورے کے پورے کورس کا نچوڑ ہو الفاظ کے چناؤ میں. جماعت میں جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، اس اعلان میں ترغیب دی جاتی ہے کہ اعلان بیان سے افضل ہے، اور اعلان میں مکمل بیان ہے. اگر کوئی شخص بیان میں نہیں بیٹھتا لیکن اس کو اعلان سے یہ پتہ چل جائے کہ بیان یہ ہونا ہے، کوئی شخص ہمارے کورس میں نہیں آتا تو ہمارے اشتہار سے، ہمارے اعلان سے، ہمارے دعوت نامے سے اس کو مکمل پتہ چل جائے کہ یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں. وہ اس میں پورے اہتمام کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بندہ خاموشی کے ساتھ آواز نہ پہنچے اور وہ بیان کا کر رہا ہو، اس کا دعوت کا بیان دے رہا ہو، تو اس کے بعد جب بیٹھا ہو تو پھر دو چار لوگ جو ہے نا اس کے سامنے پیسے بھی رکھ دیتے ہیں. پتہ نہیں اس نے ہم سے کوئی چیز مانگی ہے. تو ایک چیز تو ہے یہ کورس پڑھانے کے درمیان کی چیزیں. درمیان کی چیزوں میں یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہیں. وقت کی پابندی ہے، ہر سبق میں ترغیب دینا ہے، کورس کے فوائد بیان کرنا ہے، ہر سبق میں حوصلہ افزائی کے الفاظ اور فضائل سنانے ہیں، ہر سبق میں چند احباب سے تعارف کرنا ہے، اور اسباق کے ایام میں مناسب اکرام کا اہتمام کرنا ہے. کورس کی اہمیت اور کورس کا تعارف، ہر سبق میں دوسرے احباب کو لانے کی تشکیل کرنا، ہر سبق میں عملی زندگی کے متعلق کوئی نہ کوئی سنت بتانا. اختتامی تقریب کا اہتمام، سند اور اعزاز کا اہتمام، کوئز مقابلہ اور انعامات کا دینا. اور ایسے ہی اس کے بعد کورس پڑھانے کے بعد کی چیزیں. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام میں مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، اب آپ کورس میں آ چکے ہیں جیسے آپ اور میں ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، دو لوگ ہیں مارکیٹر بیٹھے ہوتے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک اس کونے پہ ایک اس کونے پہ ہے. ایک کی سبزی 12 بجے ختم ہو جاتی ہے اور ایک کی سبزی کل تک رہتی ہے. سبزی دونوں کی ہے، ایک ہی ٹرک پہ آئی ہے، سپلائی بھی ایک نے دی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ سبزی دونوں بیچتے کیسے.
مارکیٹ میں ڈرائی فروٹ والے ہیں، دوسرے اوپر نیچے والے ہیں، کپڑے والے ہیں، فیصلہ آباد بندہ چھیڑ لے، جیسے مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بندہ غلطی سے دعا کا کہہ دے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنی دعائیں تو میں نے نہیں مانگی تھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، وہ اتنی زیادہ دے دیتے کہ حضرت میں نے اتنی زیادہ نہیں مانگی تھی، کیسے کہ 50 روپے دیں تو وہ آپ کو گنتی کری جا رہے ہیں نا حضرت تھوڑے سے دے، تو وہ اتنی زیادہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر دے، اتنی زیادہ دعائیں دے دیتے ہیں، تو آپ نے کپڑا پوچھ ہی لیا ہے، غلطی کر لی ہے، ایویں ڈھیر لگا دیں گے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کلاس میں وہ آ چکے ہیں تو آپ کا انداز اور آپ کے الفاظ اور آپ کی حوصلہ افزائی ان کے لیے کتنی ہے کہ آئندہ سبق میں یہ لوگ 100 آتے ہیں یا یہ ہے کہ 1 صفر کم ہو جاتی ہے یا یہ 10 پہ پہنچ جاتے ہیں، اس میں حوصلہ افزائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں اور مصروف لوگ ہیں، بڑی حیثیت کے لوگ ہیں، ان کے نام لے کے ان کی اہمیت بتا کے، بالفرض اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، سارا ہفتہ پڑھتے ہیں، ایک مخلوق ہے اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہیں، گجرانوالہ میں سب سے حسین اور مقبول اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، سارا ہفتہ پڑھتے ہیں، صبح تہجد سے لے کر رات عشاء اور رات 12 بجے تک۔ ان کو ان کے ادارے نے جمعرات والے دن ریفریشمنٹ کے لیے چھٹی دی، انہوں نے آگے داخلہ لیا، پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ سلام ایسے لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کچھ بھنڈیاں بنا رہے ہوں گے، کچھ جو ہے نا بٹیرے بنا رہے ہوں گے، اور کچھ جو ہے نا وہ کسی کو پاگل بنا رہے ہوں گے۔ تو آپ سب حوصلہ افزائی کے الفاظ، چند احباب سے تعارف کرنا، خیریت عافیت لینا، ان کا نام لے کے، ان کے بچوں کا آپ نے پوچھ لیا تو اپنے سبق میں آپ پوچھ لیں گے، ان کا نام پوچھ لیں گے، وہ آپ کا ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے۔ کورس کے بعد کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں، جب مستقل طور پر ہوگا اس کو تفصیل سے بھی دیکھیں گے۔ کورس کے بعد کی اس میں یہ چیزیں ہیں، جب آخر میں آپ نے دیکھا تھا کہ سند اعزاز، سنت عمل کوئی نہ کوئی بتانا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن آپ ان کو کہ پورا دن ہم سنت پہ عمل کریں گے، ڈے آف سنہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایسے مکمل عزت افزائی اور آئندہ کورسز کا تعارف کروانا اور ان سے کارگزاری فیڈ بیک لینا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اعزاز میں اس درجے تک انہوں نے 10 دن کا، 3 دن کا کوئی بھی کوئی دینی کام کیا ہے تو آپ اس سے ایسے مل رہے ہوں، ماشاءاللہ جی سیرت کورس کیا، دوبارہ ملو۔ عمرے پہ آ رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کو ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جائز ناجائز کی طرف نہ جائیں، رات کو اٹھتے ہیں، جب اس کو اعزاز ملتا ہے تو وہ اعزاز کے بعد اس کے دوسرے کزن اگلے سال بیٹھتے ہیں کہ مینو بھی لینا آن گے، وہ اعزاز ہے۔ ہمارے لوگ یہاں سے جو عمرے پہ حج پہ وہی جاتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، وہ ادھر رو رو کے دعا کرتے ہیں، ہم سے بھی دعا کروا رہے تھے، او مفتی صاحب دعا کریں، دعا کریں، کس چیز کی دعا کریں؟ میرا بیٹا مسجد نبوی کا امام بنے۔ دوسری خاتون کہتی ہے میرا بیٹا مسجد حرام کا امام بنے۔ میں مذاق میں دل میں کہا کہ اپنے محلے کی مسجد کا ادھر سے دعا کرتی چاہو تو اچھا نہیں ہے کہ محلے کی مسجد کا امام بنے؟ وہ نہیں دعا کر رہی، دعا کر رہی ہے تو مسجد حرام، جب کوئی پتہ بھی ہے کہ وہ ایک سسٹم کے تحت ہے، ویسے نہیں ہے، لیکن اس میں اعزاز اپنی جگہ ہے، اس میں مقام اپنی جگہ ہے، لیکن عزت کا نقشہ ہے، عزت کا نقشہ ہے۔ تو ماں دین بھی چاہ رہی ہے، دین کے ساتھ عزت کا نقشہ بھی چاہ رہا ہے، بہرحال یہ بھی بہت بڑا عزت کا نقشہ ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، صرف مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کو اعزاز اور احترام دینے والے ہیں۔ وہ چلے سے واپس آئے ہیں، وہ سیروزے سے واپس آئے ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا کہ میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے، دوبارہ ہاتھ پکڑ لیں اس کا، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے ہفتے عمرے پہ گیا تھا، اس کو دوبارہ پکڑ لیں، ماشاءاللہ جی بہت مبارک ہو۔ اپنے حوصلہ افزائی تھوڑا سا یہ جملہ بولنا ہے، ان کو آپ معلم کی حیثیت سے ہیں یا ساتھ میں معاون کی حیثیت سے ہیں تو آپ کو ان کو مکمل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ جب بھی مشکل حالات ہوئے تو آپ اپنے ساتھیوں میں کوئی مشکل پہلو ہے تو شاباش دینے والے ہوں گے تو کام چل جائے گا۔ علمی طریقے، جی اذان ہو جائے، اذان کے بعد پھر 5 منٹ ہوں گے نا؟
جی بقیہ نماز کے بعد، لیکن تشکیل اصل بات ابھی شروع ہونے لگی. اس کو 5 طریقے ہیں. ایک کتاب کا کم از کم مطالعہ کریں، اس سبق کو پھر مذاکرہ کر لیں. یہ تعلیمی طریقے ہیں کہ آپ نے اپنا سبق کیسے تیار کرنا ہے. یہ سبق کوئی بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ سماع سننے کے لیے مواد آپ کو مولانا سے مل جائے گا، دیگر کتب کا مطالعہ. اور 9 عنوان کو سیرت پڑھانے کے لیے آپ بنیاد بنا لیں. مطلب یہ ہے کہ 9 عنوان جیسے آپ نے یہ یاد کیا، پبلک کو اس طرح یاد کروائیں. طالب علم کو آپ کہیں گے 10 دفعہ پڑھو، وہ پڑھے گا. پبلک کے سامنے آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر ان کو یاد ہوگا. آپ نے 20 دفعہ پڑھنا ہے، پھر ان کو یاد ہوگا. 1 سے 12 سال آپ نے بیان کر دیا، کتنے رہ گئے پھر وہ بتائیں. پھر 12 سے 25 ہو گیا، 2 ہو گئے، کتنے ہو گئے، کتنے رہ گئے. آپ پورا سال، پورا جمعہ، 3 سال جتنا بھی آپ پڑھا کے لے کے جا رہی ہیں، آپ کا مجمع، آپ کے اسٹوڈنٹ اور آپ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ خود سب سے پہلے منظم ہیں، ورنہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی 9 عنوانات ہیں. اور مسجد کے نمازیوں میں کس طرح سے، مدارس میں کس طرح سے، اور عوامی مقامات پہ کس طرح سے، اور اسی طرح کالج یونیورسٹی میں کیسے پڑھا سکتے ہیں. تو جس نے جب جس وقت بھی پڑھانا ہو تو مولانا خبیب عامر صاحب سے آپ رابطہ کر لیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے. اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں. امیر صاحب بتائیں گے کتنے بڑے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.